آپ بولیں میں بھی ہوں نا ساتھ بولنے والے بہت نہیں میں 2 منٹ آپ بولیں ہو نا میں بیٹھی ہوں بول جائیے آپ بولیں میں بولوں گی میں پٹیشنر ٹھیک ہے لیکن ججز پہ نہیں آنا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے مائنورٹی کیا آپ نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کی آپ نے پروسیڈنگز دیکھی اور میں بالکل اس بات کو انڈورس کروں گی. پہلے بھی یہ ہیئرنگ میں بات ہوئی کہ آئین کے آرٹیکل 17 کو وائلیٹ کرنے کا جرم کیا ہے پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشنل ادارے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو ان سے نہ صرف بلہ چھینا گیا ان کو پولیٹیکل جماعت ماننے سے بھی انکاری کیا گیا. ہمیں سب کو فورس کیا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی بجائے انڈیپینڈنٹ الیکشنز لڑیں. اور یہ بات بار بار جب سوال کیا جاتا ہے تو چاہے اٹارنی جنرل کھڑے ہو یا مسٹر سکھندر کھڑے ہو جو الیکشن کمیشن کو فرینچ زبان میں آ کے یہاں پر نمائندگی کرتے اور ان سے پاکستان کے جو منتخب نمائندے رہ چکے ہیں ان کے نام نہیں صحیح لیے جاتے اور اردو انگریزی دونوں ہی ان کی فارغ ہے تو ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ جب آپ سے سوال ہوتے ہیں جب آپ سے بات پوچھی جاتی ہے کہ بتائیے کہ کون سا فارمولا ہے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کا جس کے تحت آپ نے اپنی من پسند جو پارٹیز ہیں ان کو یہ سیٹیں مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ دی. جب نیشنل اسمبلی کا فارمولا پنجاب سے 4.21 لگتا ہے تو آپ کس طریقے سے جس پارٹی کو 4 سیٹیں ملنی تھی اس کو آپ نے 14 سیٹیں دے دی. آپ نے تو پوری جو پروپورشن آف ریپرزنٹیشن ہاؤس کی ہوتی ہے اسمبلیز کی ہوتی ہے اس کی تو آپ نے آرڈر ہی تباہ کر دیا. یعنی کہ جس پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کیا اس کو الیکشن کمیشن نے نواز دیا. کون سا فارمولا تھا وہ کون سا لاجک تھا وہ کون سا میتھمیٹکس تھا جس کے تحت یہ ساری سیٹیں ہمیں تو منع کر رہے ہیں جی 104 پہ ہم آپ کو سیٹ نہیں دے سکتے لیکن ان کو دینے کے لیے آئین اور قانون میں وہ کون سی شکیں ہیں جو موجود ہیں کہ جناب اپنی من پسند پارٹیوں میں آپ بانٹ دیں اور فارمولے بھی اپنی مرضی کے لگائیں. تو اس طرح کی یہ جو ناانصافی ہے وہ انصاف کی سب سے بڑی عدالت سے ہمیں بالکل اس کی امید نہیں ہے کہ ناانصافی ہو. ہمیں پوری امید ہے کہ عوام کے ووٹ کی سینکٹٹی کو قائم رکھا جائے گا عوام کے اس حق کو قائم رکھا جائے گا. اور جو ایک الیکشن کے نام پر یہاں پر دھاندلی کی گئی ظلم اور فسطائیت اور جبر کیا گیا اس کی پٹیشن عمران خان صاحب کی پڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے زیادہ دیر کرنی ہے تو اس پٹیشن کو کلب کریں اور اس کے ساتھ وہ کیس بھی سنیں. آج بالکل ٹھیک بات کی جسٹس منیب صاحب نے اور منصور صاحب نے. آپ آئسولیشن میں اس طرح کر کے گھوڑے کی طرح آنکھوں پہ پٹی ڈال کے صرف ایک جو سیکنڈ فیز ہوتا ہے الیکشن کا یہ ریزرو سیٹس اس پہ جمپ نہیں کر سکتے. آپ کو دیکھنا پڑے گا 13 جنوری پہ واپس جائیں اور دیکھیں کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا رویہ تھا کس طرح کینڈیڈیٹس کے ساتھ سلوک کیا گیا. ہمارے جو پیپرز ہم نے جمع کرائے تھے میرے ساتھ عامر ڈوگر صاحب کھڑے ہیں ماشاءاللہ چیف وپ ہیں اور ان کا تجربہ ہے بے تحاشا. سب نے 4 3 فارمز جمع کرائے تھے. جنہوں نے پی ٹی آئی کے فارم جمع کرائے اپنے وہ فارم ریجیکٹ کر دی اور اب آپ یہاں ایک فارم انڈیپینڈنٹ کا اٹھا کے لے آئے ہیں. یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ بھی اگر بیچارے کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے. جو فسطائیت ہمارے ساتھ روا رکھی گئی آر او کے آفس کے بعد ڈالے کھڑے کیے گئے پولیس کھڑی کی گئی ہمیں اسکروٹنی نہیں کرنے دی گئی ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھایا گیا اور آر او نے کان بند کیے ہوئے تھے. کسی اپلیکیشن کا جواب نہیں دیا گیا. ہمیں جا کے عدالتوں سے اپنے پیپر ایکسیپٹ کرانے پڑے. الیکشن والے دن فسطائیت برتاؤ کیا گیا. آر او کے آفس سے دور 25-30 فٹ دور ہمیں کھڑا کیا گیا. ہمارے ساتھ ظلم تشدد کیا گیا. اس سارے کو دیکھیے. یہ اگر عدالت ہمیں نہیں دیکھے گی یہ عدالت اگر ہیومن رائٹس پہ نظر نہیں ڈالے گی اور اگر بقول جسٹس یحییٰ آفریدی کے حصہ بقدر جثہ نہیں دے گی اور جثے سے زیادہ حصہ پکڑا دے گی اور اپنی محبت ووٹ کو عزت دو سے زیادہ پارٹی بنے گی الیکشن میں. الیکشن کمیشن ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے آئینی ادارہ ہونا چاہیے. اس کا رویہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ڈسکریمنیٹری نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تو پی ٹی آئی کا نام سنتے ہی ترملانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو امپریشن ہے مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ ڈسپیل ہوگا اور باقاعدہ اس پورے الیکشن کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ اس پہ کیا 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 گیا.